ہمارے پیارے آقا نے فرمایا کہ یہ جو وضو کرنے والے لوگ ہیں، یہ جو وضو پر پابندی کرنے والے لوگ ہیں، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس حالت میں یوں بلائے گا کہ ان کے وضو والے جو اعضاء ہوں گے نا وہ چمک رہے ہوں گے۔ ان کی نشانی کیا ہوگی کہ وضو والے جو جسم کے پارٹ ہیں، جسم کے حصے ہیں، وہ نور سے معمور ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ، تم میں سے جو بھی چاہتا ہے کہ اپنی چمک کو بڑھائے، وہ اپنے نور کو بڑھائے، تو وہ کیا کرے؟ وہ وضو کو بڑھا لے، وہ وضو کی پابندی کر لے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر بھی ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 136 ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک مسلمان کو یہاں بھی فائدہ ملے گا وضو کرنے کا، ایک مسلمان کو قیامت کے دن میدان محشر میں بھی اس وضو کرنے کا فائدہ ملے گا۔ اور کیا ملے گا کہ اس کے وضو والے جو حصے ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے۔ جب ایک مومن وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے، تو اس کے چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، چہرے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا کہ جب انسان چہرے کو دھوتا ہے، ایک مومن، ایک مسلمان اپنے چہرے کو دھوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے چہرے کے وہ سارے گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں انہیں معاف فرما دیتا ہے، وہ گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے، تو ہاتھوں کے سارے وہ گناہ جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے، کوئی بھی گناہ کیا، جب وہ وضو کرتے ہوئے ہاتھوں کو دھوتا ہے نا، تو ہمارا تو میل ہمیں نظر آتا ہے کہ گر رہا ہے، حقیقت میں اس میل کے ساتھ ہمارے گناہ بھی گر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ہاتھوں کو دھوتا ہے تو جس گناہ میں اس کے ہاتھ ملوث تھے، وہ گناہ صغیرہ اس کے ہاتھ دھونے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں، وہ گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ انہیں دونوں پاؤں کو دھوتا ہے، چل کر کیے تھے، وہ سارے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، سارے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ یار ایک مسلمان، ایک مومن کے جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، صبح فجر سے رات تک وہ کرتا ہے، وہ تو اس کے 5 وقت کے وضو سے ہی جھڑ گئے۔ مسلمان اللہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم بھی پاک ہو، اس کی روح بھی پاک ہو، اس کی فکر بھی پاک ہو، اس کی سوچ بھی پاک ہو، اس کا ذہن بھی پاک ہو۔ ایک مسلمان کی شان یہ، اور اس کے لیے ہمیں وضو پر پابندی کرنی ہوگی، وضو کو بڑھانا ہوگا۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث بتائی نا، یہ حدیث مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے 578، اور یہی ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے 274۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو جس شخص نے کیا، خوب اچھے طریقے سے کیا، اس کے جسم کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے اندر کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا فضیلت چاہیے؟ سارے جسم کے گناہ دھل گئے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے، آپ نے یہی فرمایا، ایک مومن، ایک مسلمان جب وضو کرتا ہے، جب منہ دھوتا ہے تو اللہ رب العزت منہ کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، آنکھیں دھوتا ہے تو آنکھوں سے جو غلط چیزیں دیکھی سب صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، سر کو دھوتا ہے سر کے گناہ، ناخن کو دھوتا ہے ناخنوں کے گناہ، پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ، سارے دھل جاتے ہیں، صغیرہ گناہوں سے انسان پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک شخص جس کا وضو ہے، وہ وضو پر وضو کرے تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، یعنی 10 دفعہ وضو کرنے کا ثواب ملے گا۔ وضو ہے، سردی بھی ہے، یار میں نے ابھی عصر کے وقت میں وضو تو کیا ہے، مغرب کے لیے جا رہا ہوں، ابھی تو وضو کیا ہے، 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے، ٹوٹا بھی نہیں ہے میرا وضو، تو کوئی ضرورت نہیں ہے نا مجھے۔ اگر وہ وضو نہ کرے، نماز تو اس کی ہو جائے گی چونکہ اس کا وضو ہے، اس نے وضو کیا ہے، لیکن اگر وہ کرے گا تو اس کو اب 1 وضو نہیں، اب 10 وضو کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے وضو پر وضو کیا، تو یہ ثواب ہے، اس میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہے، ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے جو ہر وقت اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تیری مغفرت کر دے، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے، کیونکہ تو پاک حالت میں، کیونکہ تو وضو والی حالت میں۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ جو شخص وضو کی حالت میں وفات پا جائے، وضو کی حالت میں اس کی موت آ جائے، اس کے لیے شہادت کی موت لکھ دی جاتی ہے۔ یہ وضو کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔